بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 5 ستمبر 2021 بروز پیر۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا، اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ نیو اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی ایئر لائن السعودیہ نے مالدیپ کے لیے براہ راست پروازوں کی سہولت فراہم کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی قومی فضائیہ کمپنی السعودیہ ریاض اور جدہ سے جزائر مالدیپ کے لیے ہفتے میں 4 براہ راست پروازیں چلا رہی ہے۔ اس سے قبل سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں اسٹیشن کر کے مالدیپ کا سفر کرا رہی تھی۔ السعودیہ کی براہ راست پروازوں سے مسافر پورے ہفتے یا ویک اینڈ پر ریاض یا جدہ سے براہ راست مالدیپ کا سفر کر سکیں گے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ سعودی فضائیہ نے گزشتہ روز حوثی ملیشیا کی 3 میزائل اور 3 ڈرون تباہ کیے تھے، جن کے ذریعہ مشرقی ریجن جیزان اور نجران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ حوثی ملیشیا نے بروز سنیچر 21:32 پر مشرقی ریجن کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل داغا تھا۔ سعودی فضائیہ نے میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے فضا میں ناکارہ بنا دیا، تاہم اس کا ملبہ دمام شہر کے داہیہ محلے میں گرا ہے۔ اس کے نتیجے میں 2 سعودی بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی زخمی ہوئے، جبکہ 14 گھروں کو جزوی طور پر نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری آبادی اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کی حوثی روشن جنگی جرائم میں شمار ہوتی ہے۔ حوثی ملیشیا کی یہ جنگی جنون میدان جنگ میں اس کی شخصیت اور عظمت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع اپنی سرزمین کی حفاظت اور سلامتی کے لیے جوابی کارروائی حق محفوظ رکھتی ہے۔ سعودی محکمہ انسداد منشیات نے ریاض میں 75,794 نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی آئی کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کی کوشش محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم ریاض کے ساتھ تعاون کر کے ناکام بنائی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ نشہ آور گولیاں وصول کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ 2 کا تعلق شام اور 1 کا تعلق مصر سے ہے۔ محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ گرفتار شدگان کو ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے مقامی حکام نے مقامی شہری کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اتوار کو ابہا میں سعودی شہری کو موت کی سزا دی ہے۔ اس نے ہم وطن کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی آئی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری جوراب بن مصلح القحطانی نے اپنے ہم وطن ویلان بن حامد القحطانی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو تلاش کر کے گرفتار کیا اور پھر اسے عدالت میں پیش کیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ فوجداری کی عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر جوراب القحطانی کو موت کی سزا سنائی تھی، جس کی توثیق پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی کر دی تھی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کر دیا تھا، جسے اسیر ریجن کے شہر ابہا میں اتوار کو نافذ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن میں مقیم سعودی شہری نے اپنی خدامہ کی بیٹی کو گود لے لیا۔ خدامہ، جس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، بچی کی پیدائش کے بعد مر گئی۔ سابق ویب سائٹ نے ٹی وی چینل MBC کے حوالے سے مختصر دستاویزی فلم میں بچی کے بنگلہ دیشی والد حسن عابدین سے گفتگو پیش کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ الجوف ریجن میں جس سعودی شہری کے گھر میں ڈرائیور کے طور پر کام کر رہے ہیں، اہلیہ بھی اس گھر میں خدامہ کے طور پر ملازم تھا۔ اہلیہ امید سے تھی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ہسپتال میں آپریشن کے ذریعے بچی کی ولادت ہوئی، مگر اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کومے میں چلے گئی، جس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حسن عابدین کو ایک طرف اہلیہ کی جدائی کے صدمے کا سامنا تھا تو دوسری طرف نومولود بیٹی کی فکر کہ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کس طرح ممکن ہو سکے گی۔ حسن عابدین کا کہنا ہے کہ جب اس مشکل صورتحال کا ذکر اپنے کفیل سے کیا تو اس نے بغیر کسی تردید کے مجھے کہا کہ بیٹی کی فکر نہ کرو، اب سے یہ ہماری بیٹی ہوگی اور اسے اپنے بچوں کے ساتھ پالو گا۔
بیٹی کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال بہت بڑی ذمہ داری تھی، مگر کپل نے اس فکر سے مجھے آزاد کر دیا کیونکہ میں تنہا اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب میں موسم خزاں شروع ہو گئی۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان حسین القحطانی نے کہا کہ عبوری دور میں درجہ حرارت کم اور زیادہ ہوتا رہے گا۔ قومی مرکز کے ترجمان نے مزید کہا کہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے گا۔ ترجمان نے امکان ظاہر کیا کہ گرد آلود ہوائیں چل سکتی ہے، جبکہ جیزان، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض کے بالائی مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔